تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ تعوذ. تعوذ کا معنی یہ ہے کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اس بات سے کہ شیطان اسے راہ حق سے ہٹائے. ہاں جی، بندہ رب کی پناہ میں آ جائے کہ مولا میں تیرے دامن رحمت میں آ رہا ہوں، تو ہی مجھے شیطان سے بچا سکتا ہے، تو ہی بچانے والا ہے مجھے ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے وسوسے سے، ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے شر سے. ہیں جی، تو یہ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب یہ ہلاکوں نے بغداد پر حملہ کیا نا جی، حملہ کرتے کرتے بدماشیاں کی، انہوں نے 4 دانگ عالم مسلمانوں کا بڑا قتل عام کیا. مسلمانوں کو قتل کر کے انہوں نے صرف علماء کے سروں کے گنبد مینار بنائے تھے. انہوں نے مینار بنائے، انہوں نے علماء کے سروں. تو ایک بزرگ تھے صوفی نقشبندی سلسلے کے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، انہی کے یہ خود ہی تھے. اس نے کہا جی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جسے تم خدا کہتے ہو، یہ تو کسی اور کو کہتے تھے، جسے تم خدا کہتے ہو وہ تم سے ناراض ہے. اگر تم سے راضی ہوتا تو تمہاری مدد نہ کرتا، تمہیں بے یار و مددگار کیوں چھوڑتا، تمہیں ایسے ہی ہمارے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑ دیتا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حق پر ہم ہیں، اس لیے تمہارا خدا بھی ہمارا حامی ہو گیا. ہمارا خدا تو ہے ہی ہمارا حامی، تمہارا خدا بھی ہمارا حامی ہو گیا. اب حضور رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اب ہے کافر، کافر کو دلیل قرآن سے کیا دیں، کافر کو دلیل رسول اللہ کے فرمان سے کیا دیں. تو کافر کو پھر جب پکڑنا پڑتا ہے نا جی، ان کو پھر عقل سے پکڑنا پڑتا ہے، یعنی وہ بات جسے وہ خود بھی تسلیم کرے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، کوئی بندہ بکریاں چرا رہا ہو، 10 15 20 25 بکریاں مالک سے چرواہے سے بھاگ جائیں. جب بھاگتی ہیں تو مالک کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا مالک کتا پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اس نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا کتا بھونکتا رہتا ہے، کتا بکریوں کو کاٹتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے، کاٹنے کے ڈراوے دیتا ہے، تو بکریاں جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے واپس آتی ہیں. اس نے کہا تو پھر؟ اس نے کہا پھر کیا، جب بکریاں واپس آ جائیں تو کتا سکون میں ہو جاتا ہے. اس نے کہا بس معاملہ یہی ہے، ہم اپنے مالک عز و جل کی بھیڑیں ہیں، ہم بکری ہیں مالک کی، ہم مالک عز و جل کی پناہ سے بھاگ چکے ہیں، ہم اس کی پناہ سے بھاگ چکے ہیں. اس نے جو پناہ گاہ ہمارے لیے بنائی تھی جی، وہ تھا اس کا قرآن، وہ تھا اس کا دین، وہ تھا اس کے حبیب کا دین، وہ تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سرحدیں قائم کی تھی، وہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری قائم فرمائی تھی، ہم اس کی پناہ سے نکل آئے ہیں باہر، تو ہم ہو گئے نافرمان. تو اب تم ہو کتے جو ہم پر مسلط ہوئے ہو، تم ہمیں تب تک کاٹتے رہو گے جب تک ہم اپنے مالک کی پناہ میں نہیں آ جاتے. جب تک ہم اپنے مالک کی پناہ میں نہیں آ جاتے تم ہمیں کاٹتے بھی رہو گے، تم ہمیں بھونکتے بھی رہو گے. جی اللہ اکبر کبیرہ. تو پیارے اور محترم بھائیو، اس وقت امت جو ہے، پوری امت، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے حد مقرر کی ہے جی، ہمارے لیے جو باؤنڈری مقرر کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں ہر ایک علاقے کی اپنی باؤنڈری ہوتی ہے، اپنی سرحد ہوتی ہے. میں خبردار، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی حد مقرر کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بھی اپنی سرحدیں ہیں جی. اور آقا علیہ السلام میں سرحد کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے، جو بندہ اس علاقے میں چلا گیا وہ ایسے سمجھو کہ سرحد میں چلا گیا، یعنی وہ باؤنڈری پار کر گیا وہ بندہ. آقا علیہ السلام نے وہ شبہات کے مقامات ہیں، آگے حرام کے مقامات ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ شبہات سے بھی بچے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو امت خیر امت ہے، اس کو پناہ میں رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے خود طریقہ بھی بتایا ہے، میری پناہ میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کی چادر ہے، وہ چادر پہن کے تم رکھو، تم میری پناہ میں رہو گے. سبحان اللہ. اندازہ لگا نا جی. اب جو بندہ رب کی پناہ میں آ جائے
چاہے تکلیف اٹھانے کے بعد آ جائے، چاہے بغیر تکلیف اٹھانے کے آ جائے، ہاں جی، جو جیسے مرضی آ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلبہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے، آپ سے بھول واقع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے آپ نے معافی مانگی۔ خلاق کائنات نے فرمایا کہ آدم تو میری پناہ میں آ گیا ہے، تیرا میری پناہ میں آنا میں نے قبول کیا ہے۔ جی، آدم علیہ السلام رب کی پناہ میں آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم قیامت آنے دے، قیامت جب آئے گی تجھے پھر میں شان عطا فرماؤں گا، تیری جتنی اولاد تیری فرما بردار ہوگی، ساری اولاد کو جب تو جنت لے کے جائے گا نا، یہی شیطان جو ہے چیخیں اور دھاڑے مار کے رو رہا ہوگا، ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج آدم جو ہے اپنے سارے بیٹوں کو لے کے جنت جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کے جنت جا رہے ہیں، جو فرما بردار ہیں اور اس کے مطیع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہی میرے آقا علیہ السلام نے 3 راتیں دعا کی، 3 راتیں دعا کی۔ اللہ تبارک و میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے، امت جو ہے نا، ہم اتنے فیصد، اتنے حصے امت کے آپ کے بخش دیتے ہیں، آپ یہ لے لیں میرے آقا علیہ السلام، یا پھر سفارش لے لیں، سفارش کر لیں، یا پھر کچھ حصہ امت کا بخشوا لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 3 راتیں مسلسل، ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بخش دیا آپ کی امت، پھر حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔ دوسری رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا حصہ بھی بخش دیا، پھر عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیسری رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے تیسرا حصہ بھی آپ کی امت کا بخش دیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے باہر آئے نا، حضور کے صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ جی، آپ سبب تو بیان فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا نا، حبیب تیری امت کو ہم نے بخش دیا ہے، تو میں شیطان جو ہے نا سر میں مٹی بھی ڈال رہا ہے اور دھاڑے بھی مار کے رو رہا ہے، میں اس کے رونے پہ مجھے جو ہے نا تبسم آ گیا، میں مسکرانے لگا رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی پر۔ تو دیکھیں نا جی، رب تبارک و تعالیٰ امت کے لیے حضور پناہ مانگ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ رب نے فرمایا کہ حبیب میں نے آپ کی امت کو پناہ دے دی ہے، آپ کو جو مطیع اور فرما بردار ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان کو بھی ہم پناہ دیں گے، قیامت والے دن دیں گے۔ لیکن یہاں جو دائیں بائیں ہوں گے، ظاہر بات اس میں پھر کتے چھوڑے جائیں گے، ہیں جی۔ اب دیکھیں جی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، رب کی پناہ میں ہیں، اکیلے ہیں، ایک بھائی ہیں اور ایک ڈنڈا ہے ہاتھ میں لے کے، موسیٰ حضرت وہ جو فرعون ہے مردود، اس کے دروازے کو جا کھٹکایا، ہیں جی، ہے تو ڈر۔ یہاں یہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سارے کانپ رہے ہیں، سارے یرکے ہوئے ہیں جی۔ دشمن کے سامنے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پا رہے۔ کیوں نہیں ملا پا رہے؟ وجہ یہی ہے کہ رب کی پناہ میں نہیں رہے یہ۔ اگر یہ رب کی پناہ میں آ جائیں تو ان کو پوری دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو روک نہیں سکتی، پوری دنیا میں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اسلام کو غالب آنے سے نہیں روک سکتی۔ بس وجہ یہی ہے، جنہوں نے اسلام کے غلبے کا کام کرنا تھا، اسلام کے غلبے کا کام ہونا چاہتا ہوتا ہی تب ہے جب بندہ خود کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے۔ جب رب کی پناہ سے بندہ نکل جائے تو پھر بندے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ دلیری تب ہی آتی ہے جب بندہ رب کی پناہ میں کھڑا ہو۔ رب کی پناہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا، وہ بندہ کبھی بھی نہیں گھبراتا بھائی جس کے مالک اس کی پشت پہ کھڑے ہوں۔ بتائیں، جس کی پشت پہ رب کی مدد کھڑی ہو وہ بندہ کیوں گھبرائے گا؟ کسی سے کیوں پریشان ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں جی، اللہ اکبر، آپ اکیلے تنے تنہا رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، رب تعالیٰ کی توحید کے غلبے کے لیے نمرود کا دروازہ جا کھٹکاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں کھٹکاتے ہیں؟ اکیلے، دوسری طرف حکومت ہے، بادشاہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، نمرود کے پاس ہے۔ اکیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کسی سے، خوف لائق ہو رہا ہے، کب کبھی تاری ہو رہی ہے۔ کیوں تاری نہیں ہو رہی؟ کہا کہ مجھے تو اس خالق نے بھیجا ہے، مجھے تو مالک نے بھیجا ہے۔ پھر جب بندہ رب کی پناہ میں ہو نا جی، پھر جا کے بتوں کو بھی توڑ دیتا ہے، پھر ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ پھر جناب اکیلا بندہ جناب رب تبارک و تعالیٰ کا کعبہ بنانے پہ تل جاتا ہے جناب، ہیں جی۔ باپ مستری بن جائے، بیٹا مزدور بن جائے۔ باپ جو ہے نا مستری نہیں، باپ جو ہے نا وہ کام کرنے لگے مستریوں والا، بیٹا مزدوروں والا کام کرنے لگے۔ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ بھی پھر کیسی جزا دیتا ہے۔ میں کہ ابراہیم علیہ السلام، جب تک تم حبیب تیری امت کی نماز پوری نہ ہو، جب تک میرے خلیل پر درود نہ پڑھ لیں، جب تک میرے خلیل پر درود نہ پڑھ لیں، جب تک میرے خلیل کی آل پر درود نہ پڑھ لیں، جب تک میرے خلیل کے بچوں میں درود نہ پڑھ لیں، میں حبیب تیرے امتیوں کو تب تک نماز ہی پوری نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا جی، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وجہ ہے
درود ابراہیمی سب سے افضل درود، ساری باتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور سارے درودوں میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور اسی نماز کا یہ رکن، اسی نماز کے ایک رکن کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ ایک واجب جو ہے جی اس کا ایک حصہ ہے یہ دعائے قنوت، یہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان دیکھے اپنا مذہب بولنے بالا ہیں، توجہ فرمائے آپ ادھر۔ اب پناہ میں آ جائے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی تو پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا، بڑی بڑی طاقت بھی اسے اس کے پائے استقامت میں لرزہ طاری نہیں کر سکتی، کسی ہر طرح کا استقلال اس سے حاصل ہوگا، ہاں جی، کسی طرح کا جناب وہ بندہ لرزہ بر اندام نہیں ہوگا، کیونکہ حق کہنے والا وہ، اسے پتہ ہوگا یار میرے رب کی مدد میری پشت پہ کھڑی ہوئی ہے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، میں بات مختصر کرتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جی اکیلے تنہا کھڑے ہو کے آپ نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے ہیں جی نعرہ لگایا توحید کا، ہیں جی اکیلے نعرہ لگایا حضور نے، آقا کے سامنے میں، ہاں بھائی اتنا تم لوگ کھڑے ہو کون میری مدد کرے گا؟ ایک بھی نہیں بولا۔ ایک بچے چھوٹے سے بالکل جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں، نام ان کا شیر خدا ہے، لقب ان کا شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، جی اللہ اکبر کبیرہ۔ یا جو دین کے غلبے کا کام کرے اللہ تعالیٰ اسے نام بھی وہ دیتا ہے، جی حضور علیہ السلام نام بھی اسے وہ دیتا ہے اسد اللہ الغالب، جی میں یہ جہاں بھی جائے غالب آ جاتا ہے۔ وہ ایک کافروں کا متفقہ نظریہ تھا، کہا کہ کوئی بھی کافر کسی کے سامنے جائے اور بھاگ آئے اسے لعن طعن کریں گے، دھر لعنتی، بھاگا ہے تو، شرم نہیں آئی تجھے؟ کافر کہتے تھے ہاں علی سے کو بھاگا ہے نا اسے کہیں گے چنگا کیا ہے بھاگا ہے، اللہ اکبر، علی سے بھاگ آئے تو کہیں گے چنگا کیا ہے بچہ ہے نام رہے ہیں، چنگا کیا تم نے، اچھا کیا تم نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کافر کہتے تھے جو علی سے بھاگ آئے اس کو تان نہیں کریں گے، اس پہ الزام نہیں دھریں گے کیوں بھاگا ہے، کہا کہ بھاگا ہے اچھا کیا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا آگے جو کھڑا تھا وہ اسد اللہ الغالب تھا، ہاں جی وہ حیدر کرار تھا، ہاں جی وہ جناب لشکر جرار کا امیر تھا وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی آپ شیر خدا ہیں، سبحان اللہ، شیر خدا ہیں۔ آج جو کہتے ہیں نا جی اللہ اکبر، ایک دن ایک مولوی صاحب کو کلب میں نے دیکھا، وہ کہنے لگا جی ہم جب تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے ہاں جی ہم حیدر حیدر کر لیتے ہیں، میں کہو حیدر حیدر کر لیا ہے، اب خیبر خیبر بھی کر ہیں، خیبر بھی ٹھوک ذرا ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں جی مار کے جناب ہاتھ خیبر کا قلعہ اکھیڑ دیا، اس کا دروازہ توڑ دیا ہیں، جس دروازے کو 40 بندے پکڑ کے بند بھی کریں اور کھولیں بھی ہیں، تو سر بیٹھ کے حیدر حیدر کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا اس وقت جب خیبر کے یہودی جو ہیں ان کے وارث اٹھ کے امت مسلمہ کے گلے کو پکڑ چکے ہیں، تو صرف ابھی بیٹھا تسبیح پہ حیدر حیدر کر رہا ہے، عجیب طبیعت ہے تیری بھائی، نہ بھائی نہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں تھے، ہیں جی ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی فتح عطا فرمائی۔ آج اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں حیدر حیدر کرنے والے، فتح کسی کو نہیں آ رہی، کوئی ہمت ہی نہیں ہو رہی یار نام لے دے کسی کافر کو للکار لے، ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کو، جبکہ یہودی جو ہیں ان ذلیلوں نے بینر اٹھا کے جلوس نکالے، انہوں نے کہا مسلمانوں کی آخری فتح خیبر ہی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ کوئی فتح نہیں آنے دیں گا، یہ یہودیوں نے کہا، بتائیں۔ اور ہم کیا بیٹھے کر رہے ہیں، نام مولا علی کا، مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں، مولا علی افضل ہیں فلاں افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، مولا علی پیدا کب ہوئے تھے، مولا علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میں نے کہا پتر مولا علی سے پوری زندگی میں ان باتوں میں کوئی ایک جھگڑے والی بات دکھا دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو جب بھی جھگڑے ہیں دین کے دشمنوں سے جھگڑے ہیں جی، کبھی آپ کافروں سے لڑ رہے ہیں، کبھی آپ خارجیوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی قرآن کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی خدا رسول کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں جی۔ رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ ان کو فتح عطا فرما رہا ہے جی۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے اکیلے اعلان فرمایا ہیں جی، مکہ میں کیا مشکلات نہیں آئیں ہیں،
اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسی فتح عطا فرمائی، مکہ میں آ کر سب سام 10,000 کا لشکر لے کے داخل ہو رہا ہے. ایسے داخل ہوئے نا جی، اس وقت ایک بندہ جو ہے نا دوسرے کو کہہ رہا تھا، کہنے لگا یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بادشاہوں سے بھی زیادہ روب والے بن گئے ہیں. ان کا روب اور جلال جو ہے، اللہ اکبر، چمک کی تلواروں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں مکہ میں. میرے آقا علیہ السلام مکہ میں دور جناب رات کو اترے نا جی. رات کو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ یہاں سارے الگ الگ جتنے لوگ ہیں نا سارے الگ الگ آگ جلا دیں. 10,000 صحابہ نے الگ الگ لکڑیاں جمع کی، آگ لگا دی، سب نے الگ الگ آگ لگا دی. اللہ اکبر. مکے کے کافروں نے رات کو دیکھا یار یہ روٹی پکانے کے لیے مسلمان اتنی آگ جلا کے بیٹھے ہیں، جو آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے وہ بندے کتنے ہوں گے. رات کو ان کے اوسان خطاب. میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے جی جرنیل کون ہوتا ہے اور جنگی معاملات ہوتے ہیں ان کا ماہر کون ہوتا ہے جی. ابھی تک حضور پہنچے نہیں، سب کا دھواں پہلے نکل گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام جب مکہ میں پہنچتے ہیں جی، کافر بھاگتے ہیں. وہ کچھ کافر جمع ہو کے بڈیرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پتھر پہاڑ پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں بھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑی بڑی سونی آواز والے بھی موجود تھے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ان گلیوں میں تجھے بہت مارا گیا، آج کعبے کی چھت میں چڑھنا، پھر پڑھ اذان رب کے نام، رب کے نام کی اذان پڑھ. اللہ اکبر کبیرہ. محدثین فرماتے ہیں جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ آپ نے اللہ اکبر پڑھا نا، میں اسی نام پہ مجھے مارتے تھے، آج وہی نام پڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام کے کہنے پہ کعبے پہ چڑھ گیا ہوں. آج حضور نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب پڑھا نا جی، کافر بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ان کے کلیجے ہی پھٹ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا جی، مرنے والے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ جی. وہ غلام تھا، غلام کو امام الانبیاء علیہ السلام نے کعبے پہ چڑھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رب کی پناہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا فرمایا، مکہ بھی فتح ہو گیا. پھر تبوک لاکھوں کی فوج لے کے ہرقل جناب اعلان ہوا، جناب ہرقل آ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں تو 1,00,000 لے کے آ، میں 30,000 لے کے آتا ہوں جی. حضور گئے تو آگے سے غیب بالکل دکھائی نہیں دیا. وہاں آقا علیہ السلام رہ کے پورا مہینہ وہاں رہے، کبھی ادھر خط روانہ فرما رہے ہیں، کبھی ادھر روانہ فرما رہے ہیں، کبھی کدھر صحابہ کو بھیج رہے ہیں. اس طرح کر کے پورے علاقے حضور فتح کر کے فتح یاب ہو کر فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے حضور مدینہ میں 1 مہینے کے بعد تشریف لے. اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالی آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے، ہم اس پہ غور کریں. ہم رب تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی پناہ گاہ میں نہیں رہے. رب کی بنائی ہوئی پناہ گاہ جو ہے ہمارے لیے مسجد تھی، ہم نے مسجد چھوڑی، سینمے میں جا پڑے. ہم سینمے میں چلے گی امت جی. ہمارے جلسے، ہمارے سارے معاملات، ہمارے نکاح کے معاملات دیکھیں. نکاح حضور کے دور میں مسجد میں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں مسجد میں نکاح ہوتا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، نکاح کو وہاں لے گئے جہاں پہ فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں. الحمراء کو دیکھ لیں آپ، ایوان اقبال کو دیکھ لیں، وہاں پہ ساری شوٹنگ ہوتی ہے انہی چیزوں کی. وہاں ہم بڑے بڑے جناب جلسے لے گئے، بڑے بڑے شادی حالوں میں جناب اپنے نکاح لے گئے. آج کل تو مولوی بھی کہتے ہیں بھائی جلسہ کروانا ہے تو شادی حال میں کروانا ہے، شادی حال بک کروا لیں.